اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج ہم غزوہ احد کے اوپر ایک شارٹ سی سٹوری آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ غزوہ احد 23 مارچ 625 عیسوی یعنی 7 شوال سن 3 ہجری کو ہوئی تھی۔ احد کی جنگ، جسے غزوہ احد بھی کہا جاتا ہے، اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ تھا جو 23 مارچ 625 عیسوی یعنی 7 شوال سن 3 ہجری کو پیش آیا۔ یہ جنگ بدر کے بعد مسلمانوں اور قریش کے درمیان لڑی جانے والی دوسری بڑی جنگ تھی۔ بدر میں شکست کے بعد قریش نے اپنی شکست کا بدلہ لینے اور اپنی عزت دوبارہ حاصل کرنے کا عزم کیا۔ انہوں نے ابو سفیان کی قیادت میں 3000 آدمیوں کا ایک بڑا لشکر جمع کیا اور مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ کی طرف کوچ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی فوج کے اس انداز کے بارے میں خفیہ اطلاع مل چکی تھی اور مسلمانوں کی فوج کو جنگ کے لیے تیار بھی انہوں نے کیا۔ وہ جانتے تھے کہ قریش انتقام کے خواہاں ہے اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے وہ وحشیانہ طاقت استعمال کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ مسلمانوں کی فوج جو 700 آدمیوں پر مشتمل تھی، قریش کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ سے نکلی۔ جب وہ میدان جنگ کے قریب پہنچے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طاقتور تقریر کی، ایک پرجوش تقریر کی، اپنے ساتھیوں کو بہادری سے لڑنے اور اپنے مقصد کی صداقت کو یاد رکھنے کی تاکید کی۔ جنگ کا آغاز مسلمان جنگجو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور قریش کے جنگجو طلحہ ابن طلحہ کے درمیان شدید جنگ سے ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فتح یاب ہوئے، لیکن قریش کی فوج کو آسانی سے شکست نہیں ہوئی۔ وہ سخت لڑے اور کئی گھنٹے تک لڑائی جاری رہی۔ قریش کے مقابلے میں تعداد کم ہونے کے باوجود مسلمان بہادری سے لڑے اور قریش کی لکیریں ٹوٹنے لگیں۔ تاہم جیسے ہی فتح اپنے دسترس میں نظر آتی رہی، مسلمانوں کے تیر اندازوں کا ایک گروہ جو کہ مسلم فوج کے عقب کی حفاظت کے لیے ایک پہاڑی پر کھڑا تھا، قریش کے کیمپ سے مال غنیمت لینے کے لیے اپنی چوکیاں چھوڑ کر نیچے اتر گیا۔ اس حکمت عملی کی غلطی نے خالد بن ولید، جو اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور کفار کے لشکر میں شامل تھے، ان کے سپہ سالار تھے، خالد بن ولید کی قیادت میں قریش کے گھڑ سوار دستوں کو مسلم فوج کے عقبی حصے پر اچانک حملے کرنے کی اجازت دی، جس سے افراتفری اور پھیل گئی۔ اچانک حملے میں مسلمانوں کو پکڑ لیا گیا اور بہت سے لوگ مارے گئے یا زخمی ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جنگ میں زخمی ہوئے اور آپ کے صحابہ نے آپ کی حفاظت کے لیے بہادری سے جنگ کی۔ ان کے بہادرانہ کوشش کے باوجود مسلمان قریبی پہاڑیوں کی حفاظت کے لیے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے۔ جیسے ہی قریش کی فوج نے ان کا تعاقب کیا، مسلمانوں نے دوبارہ منظم ہو کر جوابی حملہ شروع کیا، جس کی قیادت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے۔ قریش پیچھے ہٹ گئے اور جنگ تعطل کے ساتھ ختم ہوئی۔ اگرچہ احد کی جنگ مسلمانوں کے لیے کوئی فیصلہ کن فتح نہیں تھی، لیکن یہ اسلامی تاریخ میں ایک اہم موڑ کا نشان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے دوران غیر معمولی جرأت اور قیادت کا مظاہرہ کیا، اور آپ کے ساتھیوں نے اپنی غیر متزلزل وفاداری اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اس جنگ نے مسلمانوں کو نظم و ضبط اور فرمانبرداری کے بارے میں ایک قیمتی سبق بھی سکھایا، کیونکہ تیر اندازوں کی غلطی سے انہی جنگ میں تقریباً مہنگی پڑی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے جا اصرار پر کہ اوپر سے آپ نے نیچے نہیں اترنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے پرندے ہماری بوٹیاں نوچتے رہیں، آپ نے اپنی جگہ سے نہیں اترنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشکل حالات میں بھی احکامات پر عمل کرنے اور مقصد پر مرکوز رہنے کی اہمیت پر زور دیا۔ جنگ احد کو آج بھی دنیا بھر کے مسلمان ابتدائی مسلم کمیونٹی کی ہمت اور لچک کے ثبوت کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے کہ شکست کے باوجود ایمان، عزم اور قیادت عظمت کو متاثر کر سکتی ہے اور بالآخر فتح کا باعث بنتی ہے۔ یہ ایک شارٹ سی سٹوری تھی جو غزوہ احد کے اوپر تھی۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھی شہید ہوئے، جو کہ ایک وحشی کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے۔ آپ کو یہ
ٹیکسٹ اور یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو بالکل اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اس پر کمنٹس بھی کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.